وعلی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق استاذ العلماء قاری محمد شیر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا پیکر محبت اخلاص قاری طلعت محمود چشتی قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عدنان صاحب زید مجدہ، اور ہمارے بڑے پیارے مہمان جو آدڑا سے تشریف لائے جناب محترم ماسٹر محمد اکرام صاحب زید شرفہ، اور دیگر علماء کرام ثنا خانان عظام اور حضور علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ہم تمامی احباب اس حضور علیہ السلام کے میلاد کی روح پرور تقریب میں شریک ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا مل بیٹھنا، بانیان جلسہ کا انتظام و انصرام کرنا اپنے دربار گہربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ محفل پاک اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ثناخوانی بھی ہوئی، علامہ صاحب نے خطاب بھی کیا۔ اسی آیت کریمہ کو عنوان سخن بناؤں گا کہ پروردگار عالم نے ہم سے کس چیز کا تقاضا فرمایا، چونکہ ہم حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کی افادیت و اہمیت ہماری نظر میں کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی مطالبہ کرے کسی سوال کا تو ہم اسے جواب دے سکتے ہیں، اور دیں گے تو کیا دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا تو حاضری انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے جب تمہیں میرا فضل اور رحمت ملے تو کیا کرو، خوشیاں مناؤ۔ حضرت صاحب نے بتا دیا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو اللہ کریم جل وعلا کا فضل اور رحمت جب حضور کی صورت میں ہمیں مل جائے تو پھر اللہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ تم پھر خوشیاں مناؤ۔ اب یاد رکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم سے ہمارے پیر تقاضا کریں تو ہم اسے بڑی خوبصورتی سے پورا کرتے ہیں، ہم سے ہمارے اساتذہ کسی بات کا تقاضا کریں تو ہم اسے بڑے پیار سے پورا کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، ہم سے ہمارے والدین تقاضا کریں تو اسے بھی بڑی خوش اسلوبی سے پیش کرتے ہیں اور پورا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر صاحب کے تقاضے کو پورا نہ کیا تو کیا کہیں گے، اچھا میرا مرید ہے بات ہی نہیں مانتا۔ اپنے استاد کا تقاضا پورا نہ کریں تو پھر سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، استاد محترم کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، اور والدین کے تقاضے کو پورا نہ کریں تو والدین کیا کہیں گے،
کہ اسی دن کے لیے اتنے وہ جلائے تھے اور اتنی مشکلیں جھیلی تھیں کہ میری اولاد میری بات ہی نہ مانے اور میری جو حکم ہے اس کو پورا نہ کرے اور تابعداری اور فرمانی میری تابعداری نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، تو ان چیزوں کو سوچ کر ہم ان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم اپنے بڑوں کے تقاضوں کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو سارے بڑوں سے بڑا ہے، اس پروردگار عالم نے بھی ہم سے تقاضا کیا ہے، اے میرے بندو اور میرے محبوب کے غلاموں، میں بھی تم سے تقاضا کر رہا ہوں کہ جب تمہیں میرا فضل اور رحمت مل جائے تو پھر کیا کرو، خوشیاں مناؤ۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ کے میلاد کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، جو جلوس نکالے جاتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں تقاضائے خداوندی کو پورا کرنے کی غرض سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس تقاضے کو پورا کرنے کی غرض سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اور اس کے بعد یاد رکھیں ہم پر دو حق بھی ہیں، ایک اللہ کا اور ایک حضور علیہ السلام کا۔ اللہ کا حق عبدیت کہلاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کا حق غلامی کہلاتا ہے، اور ان دونوں حقوق کو پورا کرنا ہمارے واسطے لازم و ضروری ہے۔ اسی لیے ہم اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق حضور کی آمد پہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے حق عبدیت ادا کرتے ہیں، اور مجالس میلاد کا انعقاد کر کے حق غلامی ادا کرتے ہیں۔ حق عبدیت ادا کرنے سے ہم سے خدا راضی ہوتا ہے، اور حق غلامی ادا کرنے سے پیارے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ مجالس میلاد منعقد کی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گل سمجھ آ گئی نے؟ ہم اس لیے ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں کہ جو رب نے ہم سے تقاضا کیا ہے اسے پورا کرنے کی تھوڑی سی کوشش کر لی جائے، اور یہ ہر دور کے اندر ہوا ہے۔ حضور کے عشاق اور غلام ہر دور کے اندر بارگاہ محبوب علیہ السلام کے اندر اپنا حق غلامی پیش کرتے آئے ہیں۔ یہ آج کو نئی بات نہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کوئی دنیا جہان سے کوئی انوکھا کام کر لیا ہے، یہ بڑا پرانا کام ہے اور بڑا پیارا کام ہے۔ یہ سنت صحابہ ہے، سنت خداوندی ہے کہ پروردگار عالم نے بھی خود حضور کا میلاد منایا ہے۔ تو اس واسطے سنت خداوندی کی تکمیل ہے، تقاضۂ خداوندی کی تکمیل ہے۔ یہ کوئی نیا اور انوکھا کام نہیں ہے، خوبصورت اور بڑا ہی خوبصورت کام ہے، اور ہم اللہ کے اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بات پیش کر دوں۔ یہ بات کسی عام بندے کی نہیں ہے، کیونکہ عام بندے کی ہو تو جھٹلائی جا سکتی ہے کہ شاید جس نے کوئی ڈنڈی ماری ہوگی، کوئی جھوٹ اس نے کہہ دیا ہوگا، لیکن جب کوئی معتبر اور مقتدر ہستی ہو تو اس پر نہ کوئی شک ہوتا ہے اور نہ کوئی شبہ ہوتا ہے۔ وہ بات منوعاً اچھی اور درست اور مکمل اور کامل اور اکمل ہوتی ہے۔ اور یہ بات کس کی ہے؟ یہ بات وقت کے امام حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی بات ہے۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے حالت بیداری کے اندر کم و بیش 72 مرتبہ اپنے حبیب لبیب کے دیدار سے مشرف باد فرمایا ہے۔ ہاں جی، یہ وہ ہستی ہے، اور اس قدر آپ کا کمال تھا، اور اس قدر آپ کو اللہ نے مقام اور شان عطا فرمائی تھی۔ یہ حضور کے دیدار والی تو بہت بڑی بات ہے نا، اس سے تھوڑی چھوٹی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو
موج میں تھے۔ اللہ والوں کے بھی بڑے رنگ ہوتے ہیں، بڑی بہاریں ہوتی ہیں، بڑے ان کے نظارے ہوتے ہیں۔ موج میں تھے، مسرور تھے۔ آپ کا ایک خادم اور غلام کہنے لگا حضور بڑا ہی دل تڑپ رہا ہے، بڑی چاہت ہے، بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے کہ میں حضور کے روضے پہ سلام محبت جا کے پیش کروں، حضور کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کروں۔ غریب ہوں، اسباب نہیں، وسائل نہیں، وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ اگر آپ مہربانی کر دیں تو پھر آپ کی طاقتوں سے بعید بھی نہیں ہے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، آپ کا وہ خادم اور وہ غلام اور مرید اور خدمت گزار جب یہ تمنا پیش کرتا ہے تو آپ موج میں تھے تو پھر بھڑک جاتے ہیں کہ یہ بھی تو عاشق صادق ہے، اس کی بھی تو چاہت ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر آنکھیں بند کر لے اور چلنا شروع کر دے۔ تھے کہاں پر؟ تھے بصرہ میں بیٹھے ہوئے۔ تو مدینہ پاک بصرہ سے کتنی دور ہے؟ ثاقب صاحب بہتر جانتے ہوں گے، ادھر سے پھرتے رہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضریاں پیش کرتے ہیں۔ تو بصرہ سے مدینہ یہ 2200 کلومیٹر کا سفر ہے، 2200 کلومیٹر، حضور 2200 کلومیٹر بصرہ سے مدینہ کا سفر ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے فرمایا میرے غلام پھر ایسا کر، آنکھیں بند کر اور گن کے 40 قدم چل۔ جب 40 قدم پورے ہو جائیں تو آنکھیں کھول لینا۔ وہ غلام صادق، وہ ان کا مرید اور عاشق حضرت امام جلال الدین سیوطی کا آپ کی محبتوں کا سہارا لے کر بارگاہ محبوب کے اندر اپنی عقیدتوں کا اور اپنی محبتوں کا سلام پیش کرنے کے لیے چلتا ہے۔ جب 40 قدم چلے، آنکھ کھولی تو سامنے کیا دیکھتا ہے؟ حضور کا روضہ ہے۔ حضور کے روضے کے سامنے وہ کھڑا تھا۔ تو معزز سامعین اسی وقار، یہ وہ امام جلال الدین سیوطی ہیں جو اپنے غلاموں کو اور اپنے مریدوں کو اور اپنے تابعداروں کو 40 قدموں سے 100 کلومیٹر کا سفر طے کرا دیا کرتے ہیں، اور جب بھی چاہتے ہیں اللہ رب العالمین مہربانیاں کرتا ہے اور مکھڑے ودعا کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی آپ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے مکتوبات کے اندر کہ بارگاہ محبوب علیہ السلام کے اندر ایک مسلمان حضور کی محبہ ایک عورت تھی جو بارگاہ محبوب میں اپنی عقیدتوں، اپنی چاہتوں کا نذرانہ ہر سال محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ پیش کرتی تھی۔ جیسے ہم بھی بارگاہ محبوب میں یہ اپنی محبت برا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے، تو اس کے پڑوس میں ایک یہودی عورت تھی جو اسے روکتی ٹوکتی منع کرتی کہ تمہیں ملتا کیا ہے؟ حضرت صاحب کیوں کرتی ہو تم ایسے؟ کیا فائدہ تمہیں ایسا کرنے کا؟ یہ فضول خرچی ہے، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جیسے آج کے دور میں بھی کچھ منکرین ہمیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا فائدہ رات ساری تم بیٹھے رہے، اتنا خرچہ کیا ہے، اتنا انتظام و انصرام کیا ہے، یہ تو کسی غریب کو دے دیتے، یہ تو کسی یتیم بچی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے کام آ جاتا۔ سارے معاملات اپنی اپنی جگہ پہ اچھے ہیں، لیکن اس کام کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کام کی بھی بڑی بارگاہ الوہیت کے اندر اہمیت اور قدر و منزلت ہے۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ روکنے والے روکیں گے، وہ ہمارے رستے میں کانٹے بچھائیں گے، لیکن ہم نے کبھی رکنا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہے، آج کے اس پر فتن دور کے اندر ہمارے قلوب و اذہان سے محبت محبوب علیہ السلام نکالنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ حضور کی محبت نکل جائے، حضور کا پیار ختم کر دیا جائے، اور پھر ہمیں تڑپایا جاتا ہے بے ادبیاں اور گستاخیاں کر کے،
لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہر دور کے اندر جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر کسی نے انگلی اٹھائی تو اس شاق رسول سینہ سپر ہوئے اور ناموس مصطفیٰ پہ پہرا دیا اور زبان حال سے بتایا کہ ہر دور کے اندر اگر کوئی زبان مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کے اندر بے باکیاں کرنے کے لیے کھلی تو اسے اس شاق نے کھینچ نکالا، اگر کوئی انگلی بارگاہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بے ادبی اور گستاخی کے لیے اٹھی تو اس شاق نے اسے ہاتھ سے نہیں کندھے سے کاٹ کے لایا اور بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے اور حضور کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے ہم کل بھی حاضر تھے اور آج بھی حاضر ہیں، ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ہمارے مال بھی قربان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اور جو کچھ بھی کوئی کر لے ہمارے دلوں سے محبت محبوب نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور یہ ہم پیغام محبت یہ دیتے رہیں گے، حضور کی محبت کے دم بھرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام عطا کیا اور بتا دیا دنیا والوں، حضور کے غلاموں ہر دور کے اندر اس پیغام کو پھیلاتے چلے جانا، حضور کے دشمن اور حضور کے گستاخ وہ خود ہی ڈھیر ہو جائیں گے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمیں نہ کوئی اللہ یا رسول اللہ، یا تاجدار ختم نبوت زندہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہمیں نہ تو کوئی روک سکتا ہے اور نہ کوئی ہمیں اس مبارک عمل سے موڑ سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ حضور کی محبتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے قلوب و اذہان میں پھیلائیں اور حضور کی محبت کا پیغام جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک پہنچائیں۔ تو یہ روکنے والے روکتے رہیں گے، ٹوکنے والے ٹوکتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ہر دور میں ایسے ہوا ہے، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر کوئی ہمیں روک لے تو اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا، یہ انہیں نصیب ہو اور مبارک ہو، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں مبارک ہو۔ نصیب کی بات ہے نا۔ تو اس عورت نے بھی کہا کہ تمہیں کیا ملتا ہے، کیوں کرتی ہو، فضول خرچی ہے، بے مقصد ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اس مسلمان عورت نے حضور کی اس محبہ نے کہا تمہیں کیا پتہ میں کیوں کرتی ہوں، اس لیے کرتی ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھا دوں حدیث پاک کی روشنی میں، کیسے قسمت کی سکندری ہے، یہ کیسے قسمت کی تاجوری ہے۔ حضور کی مسجد ہے، مسجد نبوی شریف، حضور کے غلام بیٹھے ہوئے اسی طرح جمع ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے تو فرمایا کہ میرے غلاموں کیا کر رہے ہو، ما اجلسکم، یہ تمہارا جلسہ کیسا ہے، کیسی گیدرنگ ہے؟ تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، کس وجہ پر؟ منّا علینا بیکا، جو اس نے آپ کو بیچ کر ہم پر احسان کیا ہے، ہم پر مہربانی فرمائی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اور میرے غلاموں میں نے آنا تھا آ گیا، میلاد ہونا تھا ہو گیا۔ کتنے غزوات ابھی باقی ہیں، کتنے کافروں کو کلمہ پڑھانا باقی ہے، کتنے دین اسلام کے معاملات باقی پڑے ہوئے ہیں، اور تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ تو نہیں فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نہ تو اپنے غلاموں کو ڈانٹا ہے
نہ انہیں روکا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا مجھے قسم دو۔ پتہ نہیں گل تسے کہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مجھے قسم دو۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ واللہ ما اجلسنا، قسم دے رہے ہیں۔ حضور کو قسم لینے کی کیا ضرورت تھی؟ قسم تب لی جاتی ہے جب کسی بات میں وزن پیدا کرنا مقصود و مطلوب ہو، اس کی اہمیت کو اور ابھارنا اور دکھانا اور بتانا مقصود ہو کسی معتبر بندے سے، تو فرمایا قسم دو۔ تو صحابہ نے پھر قسم دی اور کہا کہ اللہ کی قسم ہمارا یہ مل بیٹھنا آپ کے میلاد کے انعقاد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جلسہ میلاد ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یبائی بکم الملائکہ، اے میرے غلاموں ابھی میرے پاس جبریل آئے اور مجھے خبر دی یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین آپ کے غلاموں پہ فخر فرما رہا ہے۔ اب غور کیجئے، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی روایت نہیں پڑھی، کسی نے پڑھی ہو، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مجھے ضرور بتائے کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں اللہ اس پہ فخر کرتا ہے، جس نے 10-20 حج کر لیے اللہ کریم اس پہ فخر فرماتا ہے، جس نے 30-40 سال روزے رکھ لیے اللہ کریم جل وعلا اس پہ فخر فرماتا ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی، نہ میں نے کسی سے سنی ہے، لیکن حضور کے غلاموں یہ میلاد کا فیضان ہے، یہ میلاد محبوب کی برکتیں ہیں کہ ہم حضور کے میلاد میں آ کے بیٹھ جائیں، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ نمازی ہے کہ نہیں، حاجی ہے کہ نہیں، غازی ہے کہ نہیں، پھر ہماری ان ساری چیزوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، ہماری ان صفتوں اور شانوں کو دور کر دیا جاتا ہے، ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے اور وہ کیا ہے؟ میلاد محبوب کے اندر آ جانا، محفل پاک کے اندر حاضر ہو جانا۔ حضور کے میلاد میں آنے والوں غور کرو، آج ہم وہ ہیں، گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری شان کیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکتیں ہیں کہ ہماری شانوں کو نہیں دیکھا جاتا، ہماری حیثیتوں کو نہیں دیکھا جاتا، ہمارے کردار اور عمل کو نہیں دیکھا جاتا، میلاد مصطفیٰ کو دیکھا جا رہا ہے، نسبت مصطفیٰ کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم ہم جیسے نکموں پر، ہم جیسے گنہگاروں پر، ہم جیسے خاکساروں پر اپنے حبیب لبیب کے میلاد کا صدقہ فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے۔ ہم پہ تو گھر والے ناز نہ کریں، ہم تو وہ ہیں کہ ہم پہ محلے والے فخر نہ کریں، ہم تو وہ ہیں کہ ہم پہ علاقے والے ناز نہ کریں، لیکن میلاد مصطفیٰ کا یہ فیضان ہے کہ جب میلاد مصطفیٰ میں آ جاؤ تو پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، رب اکبر اپنے محبوب کے میلاد میں آنے والوں پہ ناز بھی فرماتا ہے اور فخر بھی فرماتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ کی برکتیں ہیں کہ ہم پہ پروردگار عالم حضور کے اس میلاد کی وجہ سے فخر فرماتا ہے۔ اور کن کے سامنے؟ قدسیوں کے سامنے، عرشیوں کے سامنے۔ اور میلاد مصطفیٰ ایسا مبارک عمل ہے کہ ہم بیٹھے فرش زمین پہ ہوتے ہیں اور حاضریاں عرش بری پہ لگائی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ قسمت کی سکندری نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے تو عاشق نے کہا ہے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ ان تک گل سمجھ آ گئی اسی دن؟
یہ ہماری قسمت کی تاجوری ہے اور ہماری معراج ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ کہ ہمیں کیا ملتا ہے اور ہم یہ کیوں کرتی ہیں۔ بہرحال اس عورت نے اپنے گھر کے اندر میلاد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظام و انصرام کر لیا، عورتیں جمع ہو گئیں۔ تو یہاں ایک مسئلے کی بات بھی عرض کر دوں، آج کل بڑا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عورتیں زنانہ میلاد ہوتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ کا استعمال ہوتا ہے، سپیکر لگائے جاتے ہیں، عورتیں بڑے باواز بلند نعرے بھی لگاتی ہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ ویسے بھی میں نے کبھی الحمدللہ غلط بات کبھی نہیں کی ہے اور علماء کی موجودگی میں یہ کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ کام غلط ہے۔ عورتوں کے نعرے لگانا، یہ نعرے بازیاں اور سپیکروں کا استعمال کرنا یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ عورت کے لیے شریعت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کے سائے میں بھی باواز بلند لبیک نہیں کہہ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو یہ جو نعرے بازیاں ہوتی ہیں اور سپیکروں کا استعمال ہوتا ہے، پھر یہ کیا خیال ہے آپ کا، ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا؟ تو اس لیے عورتوں کا میلاد یہ ہے کہ وہ بیٹھیں اپنے گھر کے اندر، کیونکہ عورت چادر اور چاردواری میں ہی اچھی لگتی ہے، بیٹھ کے قرآن خوانی کریں اور بغیر کسی اہتمام کے، یعنی یہ ساؤنڈ کا اور ڈبے کا اور سپیکر کا، یعنی ان چیزوں کے بغیر وہ نعتیں ضرور پیش کریں حضور کی بارگاہ کے اندر۔ کسی کمرے میں بیٹھی ہیں کسی گھر میں تو پھر اگر کوئی تھوڑی بہت آواز نکل بھی جاتی ہے تو اس کے اندر گنجائش بھی ہے، اسلام کے اندر جبر نہیں ہے۔ اسلام کے اوپر آج تو لوگ کہتے ہیں جی اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے، وی قسم نے کھانے کھائی گئے تو پھر بھی مشکل ہے، بابا خادم اور کیا آخنے ویاں قسم نے کھانے تو پھر بھی آنے بڑا مشکل ہے جی، تو پھر سوکھا کیڑا ہو سی جنہیں ٹھڈا تے بٹے پر نہیں کہ اسلام پر چلے سن انہیں دی سوکھ سی کہ ایسا واسطی سوکھا ہے۔ اس واسطہ معزز سامعین، اسلام کے جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر اس کے مطابق ہم عمل کریں تو اس لیے ضرور عورتیں ثناخوانی کریں، قرآن شریف پڑھیں، جو کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن اپنی آوازوں کو قابو میں رکھ کر کہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سپیکروں کے محتاج نہیں ہیں کہ جہاں سپیکر نہیں ہوگا حضور کو آواز نہیں آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں بھی آتی ہیں اور چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں، بس محبت اور پیار کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس پہ تھوڑا جا ہم غور کریں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا۔ تو بہرحال وہ عورتیں بیٹھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں، اپنی چاہتوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں۔ دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی تھی، پڑوس میں رہتی تھی وہ یہودی عورت، تو پھر جب اسے آواز آئی نا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، ذکر حبیب وصل حبیب سے کم نہیں، تو پھر وہ بھی اٹھ کے آ جاتی ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح، جا کے سنوں تو صحیح انہیں ملتا کیا ہے اور یہ کرتی کیا ہے۔ آ گئی اٹھ کے اپنے گھر سے اور آ کے وہاں تو بیٹھی کہاں پر، جہاں سب عورتوں کے جوتے پڑے ہوئے تھے اور جگہ پہ اسے جگہ ہی نہیں ملی، تو وہاں پہ آ کے بیٹھی۔ تو یہ بھی بڑے نصیب اور مقدر کی بات ہے کہ جسے حضور کے دربانوں اور ثناخانوں کے جوتوں والی جگہ پہ جگہ مل جائے۔ اس لیے شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا گیا، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی دربانی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے اور مقدر کی بات ہے۔ آگے بیٹھ جاتی ہے تو اس حضور کی محبہ نے جب دیکھا، اس مہذبان عورت نے دیکھا کہ یہ پڑوسی ہے، یہودی ہے، آ چکی ہے، تو کہتی ہے کہ بہن آ تو گئی ہو، اب آگے بھی آ جاؤ۔ تو پھر اپنے حالوں کا بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میری کیا اہمیت ہے، میرا کیا کردار ہے، میری کیا سوچ ہے۔ بس گریبان میں منہ ڈالنے کی دیر ہوتی ہے، اپنے اعمال کی کتاب کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس نے کہا بس میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آگے نہیں آنا چاہتی۔ وہ وہیں پہ بیٹھ جاتی ہے۔ محفل پاک اپنے
عروج پہ پہنچی، ذکر جاری تھا، محبت برے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ جذبات اور تصورات عورتیں پیش کر رہی تھیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی خوشبودار ہوا چلنے لگتی ہے اور یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے امام الانبیاء حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو رہی ہے، آقا کی آمد ہو رہی ہے، اور وہ ہو رہی نہیں تھی بلکہ ہو چکی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی کر دی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے گھر، اس خوش نصیب خاتون کے گھر امام الانبیاء کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ وہ یہودی عورت جو اعتراض کرنے کے واسطے آئی تھی، جو سوال کر رہی تھی، جب اس نے مکھڑے ودحا کو دیکھا تو پھر جھوم جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے، اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکی، اپنے آپ پہ ضبط نہ کر سکی، اور اٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر جاتی ہے اور گر کے کہتی ہے سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو نا؟ ایک بار پھر آگو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب اس نے حضور کے مکھڑے ودعا کو دیکھا نا تو پھر بڑے بڑے سورمے حضور کے مکھڑے ودعا کو دیکھ کے گر جاتے اور ببانگے دہل کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، یہ چہرہ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ تو مکھڑے ودعا کو دیکھنے کے بعد وہ یہودی عورت پھر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی اور حضور کے قدموں پہ گر جاتی ہے اور زبان حال سے کہتی ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو دید کی ہے آرزو یا رسول اللہ، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے۔ گر جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے سر پہ دستے تسلی رکھا، شفقت و محبت فرمائی، اسے اپنی غلامی میں قبول کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ حضور کا دریائے رحمت موج میں ہے، جوش میں ہے، اگر میں آپ کا میلاد اپنے گھر میں رکھوں تو آپ آ جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ اس نے تو سرکار سے سب کچھ ہی مانگ لیا۔ مانگنے کے بھی سلیقے ہوتے ہیں نا، اور کبھی کبھی سیانے جو مانگتے ہوتے ہیں نا وہ بڑا کمال کا مانگتے ہیں۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب رب سے مانگو نا تو پتہ ہے کیا مانگا کرو جی، کیا مانگا کرے؟ فرمایا رب سے رب کوئی مانگ لیا کرو، اللہ مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اس نے حضور سے جب مانگا تو کیا مانگا؟ حضور کو ہی مانگ لیا۔ اگر میں میلاد کروں تو آپ آئیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں آؤں گا، اگر تو نے کیا تو ضرور آؤں گا۔ تو معزز سامعین اسی وقار یہاں پر بھی ایک اور بات عرض کر دوں۔ بات یہ ایک ہی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے، بات سے بات نکل رہی ہے تو اس لیے سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں، کہیں جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پر، کسی مقام پر آنے جانے میں کسی کے محتاج اور پابند نہیں ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ کسی قسم کی حضور کو نہ کوئی محتاجی ہے اور نہ کوئی پابندی ہے باذن اللہ۔ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی علیہ رحمہ اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، مجدد الفسانی ابھی تک ایک گزرے ہیں، ایک مجدد الفسانی ہے، یہ دوسرے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو حضرت مجدد الفسانی یہ بھی اللہ کریم کی تقسیم ہے اور اس کی مہربانیاں ہیں کہ وہ کس کو کتنا درجہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی آپ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ سرہند کی سرزمین پہ 4 قاری بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ تو وہ دور کرنے کے لیے نا کھلی جگہ جنگل میں نکل جاتے، جیسے حفاظ رمضان شریف میں دور کرتے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو وہ قاری بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ دور کرتے تھے، تو کھلی جگہ جنگل میں نکل جاتے۔ 4 وہ قاری قرآن پڑھتے، ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے۔
ایک دن اسی طرح وہ اپنی منزل میں مگن تھے، 4 شتر سوار آتے ہیں، ایک آگے اور 3 پیچھے۔ وہ شتر سوار یعنی اونٹوں پہ سوار بندے، وہ 4 شتر سوار ان قاریوں کے پاس پہنچے، ان سے تلاوت قرآن مجید سنی، اس کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک اور شتر سوار کی وہاں پر جلوہ گری ہو جاتی ہے، آمد ہو جاتی ہے۔ اس اکیلے شتر سوار نے آ کے سوال کیا، قاریو یہاں سے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گزرے تو نہیں، جلوہ گری تو نہیں ہوئی، آپ کا گزر تو نہیں ہوا؟ وہ قاری تڑپ جاتے ہیں، پھڑک جاتے ہیں، دوڑ کے اس شتر سوار کے پیر پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کی آمد کی خبر دینے والے، بتائیے آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ جن کا پتہ کرنا تھا تم نے کیا نہیں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جناب غلطی ہو گئی۔ وہ قاری پھڑک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اگر ہمیں معلوم پڑ جاتا ہم حضور کے مکھڑے ودحا کی زیارت کر لیتے، حضور علیہ السلام کے اس مکھڑے ودحا کے دیدار سے مشرف باد ہو جاتے، ہمیں تو معلوم نہ پڑ سکا۔ وہ تڑپ رہے ہیں، اپنی قسمت پہ رو رہے ہیں، ہمیں معلوم نہ ہو سکا، بتائیں آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابو ہریرہ ہوں، کل گنبد خضرا میں میٹنگ ہوئی تھی، امام الانبیاء نے فرمایا تھا ابو ہریرہ کل ہم نے سرہند کی سرزمین پہ قاریوں سے قرآن سننے جانا ہے، حضور جلدی آ گئے، مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو سامعین سی وقار عاشق ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے اگر جذبہ صادق ہو تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ اللہ یا تو اگر جذبہ صادق ہو تو حضور مہربانیاں کر دیا کرتے ہیں، کرم نوازی فرما دیا کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ آئیں گے؟ فرمایا ضرور آؤں گا۔ پھر وہ رات کو چلی جاتی ہے، صبح اٹھی اپنے گھر سے نکلی کہ ساز و سامان لے آؤں۔ خامد نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میلاد کی محفل کا انعقاد اپنے گھر میں کیا ہے، سامان لینے جا رہی ہوں۔ خامد نے کہا کہ یہ عورتیں پھر مسلمان عورتیں نہیں جایا کرتی، تو کیوں جا رہی ہے؟ اور پھر تو مسلمان کدھر سے ہو گئی ہے؟ تو تو نسل در نسل یہودی ہے، اور یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ خبردار اب مجھے یہودی نہ کہنا۔ خامد نے پوچھا کیوں؟ کیا کو رات میں انقلاب آیا؟ اس نے کہا کہ انقلاب آ چکا ہے، اس لیے کہ راتی وچ میلاد دے آیا وہ سونیاں زلفاں والا۔ حافظ عدنان صاحب لے کے وچ قدمہ دے مینوں کر گیا نور اجالا، اب نور ہی نور ہو چکا ہے، اس لیے اب میں حضور کے قدموں پہ قربان ہو چکی ہوں۔ بس میری گفتگو اختتام کی طرف پہنچ چکی ہے۔ تو معزز سامعین ذی وقار، اس نے گھر میں اہتمام کیا، انتظام کیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک کونے میں بیٹھ کے وہ اپنے تصورات اور اپنے جذبات اور اپنی خواہشات جو تھیں وہ پیش کر رہی ہے حضور علیہ السلام کی آمد پر، کہ اب حضور آئیں گے تو حضور وعدہ فرمائیں تو پھر وفا تو کرتے ہیں نا، کرم نوازی تو ہوتی ہے۔ حضور نے وعدہ کیا تھا نا، کوئی عام بندہ تو نہیں تھا کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ بہرحال پھر بھی وہ بارگاہ محبوب میں اپنے تصورات پیش کر رہی ہے، اپنے جذبات اور احساسات پیش کر رہی ہے، اپنی عقیدت اور اپنی محبت پیش کر رہی ہے، اور زبان حال سے کہہ رہی ہے۔ عاشق ترجمانی کرتے ہوئے لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی اے علم نشرح دے سینے والیا، اے شہنشاہا مدینے والیا، تیری دید لئی اکھیاں دبوہا کھولیا، آ بھی جا ہن میرے
مدنی ڈھولیا بارگاہ محبوب میں معروضات پیش کر رہی ہے کہ مہربانی کر دیں، کرم نوازی کر دیں، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری کر رہے تھے جب حضور مدینہ پاک کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ ہر ایک حضور کا غلام اور صحابی اپنے گھر کو بقعہ نور بنائے ہوئے، آنکھوں سے فرش راہ بچھائے ہوئے بیٹھا ہے، حضور میرے گھر میں قدم رنجا فرمائیں، حضور میری میزبانی کو قبول کریں۔ ابو ایوب انصاری غریب تھے اور خیال یہ تھا کہ شاید میری میزبانی قبول ہو جائے، لیکن غربت آڑے آ رہی تھی، اس لیے اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھے رو رہے تھے اور یوں عرض کر رہے تھے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو حضور کی بارگاہ میں معروضات پیش کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام کی سواری آپ کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، شور پڑ جاتا ہے، ابو ایوب انصاری مبارک ہو، رسول خدا نے تمہاری میزبانی کو قبول فرمایا ہے۔ جذبہ ہونا چاہیے، وہ بھی عرضیں کر رہی ہے، اے علم نشرح دے سینے والیا، اے شہنشاہا مدینے والیا، تیری دید لئی اکھیاں دبوہا کھولیا، آوی جاہن میرے مدنی ڈھولیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، آمد مصطفیٰ کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں اور یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ امام الانبیاء کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں اور اس عورت کے پورے خانوادے کو دولت ایمان سے سرفراز کرتے ہیں۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، اعتراض کرنے والوں اور سوال کرنے والوں، تم پوچھتے ہو کہ میلاد مصطفیٰ سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ فرمایا سنو کیا ملتا ہے، حضور کا میلاد منعقد کرنے سے ہمیں ایمان ملتا ہے، میلاد مصطفیٰ منعقد کرنے سے محبت مصطفیٰ کا فیضان ملتا ہے، میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرنے سے نگاہ مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قرب حاصل ہوتا ہے، دارین میں ثواب ملتا ہے۔ اللہ تو اس واسطے یاد رکھیں، کیا ملتا ہے حضور کا میلاد منانے سے؟ ایمان ملتا ہے، حضور کی محبت کا فیضان ملتا ہے، اللہ رسول کی بارگاہ کا قرب ملتا ہے، دارین کے اندر ثواب اور اجر عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور محفل کے بعد ہمیں لنگر بھی ملتا ہے، تو سبحان اللہ جی۔ تو اس لیے ہم خالی ہاتھ تو جاتے ہی نہیں ہیں، جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ تو اس واسطے حضور کا جو میلاد مناتے ہیں یہ خوش نصیب اور بلند اقبال لوگوں کا نصیبہ ہے۔ ہمیں کیا ملتا ہے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل و رحمت ملے تو کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ ہم اس لیے خوشیاں مناتے ہیں، حضور کی آمد کے سلسلے میں مجالس میلاد کا بھی انعقاد ہوتا ہے، گلی گلی نگر نگر جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی والہانہ عقیدتوں اور محبتوں کے پیغام پھیلائے جاتے ہیں، ہر ایک عاشق صادق تک ان پیغامات کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ممکن ہو سکے حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کو ملوز خاطر رکھیں اور حضور کی محبت اپنائیں، اس لیے کہ آج بڑی کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے قلوب سے اس محبت کو نکالا جائے۔ یہ محبت محبوب اگر نکل گئی تو باقی ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہنا ہے، اسی پہ ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ اللہ فخر فرماتا ہے، تو کیا اللہ مجبور ہے یا اللہ رب العالمین کو کوئی پابندی ہے کہ وہ فخر فرمائے حضور کے میلاد میں؟ جو ہمارے بیٹھے ہیں کس چیز پہ وہ ناز اور فخر کرتا ہے؟ حضور کے ہم غلام ہیں اور ہم غلامی کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور کی محبت کی وجہ سے وہ ہم پہ ناز فرماتا ہے۔ تو حضور کی محبت ہی اگر ہمارے پاس نہیں ہوگی تو پھر ہم کس طرف جائیں گے؟
ہماری بگڑی کیسے سنورے گی اور کیسے بنے گی؟ تو اس لیے حضور کی محبت کا دیپ جلائیں اور حضور کی محبت کی شمع روشن کریں۔ محبت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہمارے کام آئے گی دارین کے اندر۔ اسی لیے سائم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں چل دی پیار دی صدا دکان رہندی، اجڑ بغض اناد دی ہٹی جانی، خالی عشق رسول تو ہین جیڑے، پائی ایک نہیں انہاں دی وٹی جانی، کنا چر وی جیوندا روے بندہ، آخر ڈور حیاتی دی کٹی جانی، کملی والے نال پالے پیار سائم، ایو نال جہان چوں کھٹی جانی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔